یہ ہم اور آپ یہ سوچیں، غور کریں آج کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک شب میں، کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور جس کی خوبیاں اور جس کی نعمتیں اور جس کی اچھائیاں اور جس کی تعریف اور جس کی توصیف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، اور جس کی خوبیوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی، جس کے زیب و زینت اور جس کے حسن اور جمال اور اس کی آرائش اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ جنت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے وہ جنت کو ہم پا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ محنت اور یہ جد و جہد صحیح رخ پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف اسلام کے اندر محنت اور جد و جہد ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس جد و جہد کے ساتھ صحیح جد و جہد اور صحیح سمت اور صحیح رخ کی محنت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ کو ریاض سفر کرنا ہو لیکن آپ کی گاڑی اگر اس کے مخالف سمت میں جا رہی ہو، کتنی ہی فاسٹ اور کتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ اور کتنے ہی پٹرول بھر کے اور کتنے ہی مزے اور ایئر کنڈیشن مرسڈیز میں بیٹھ کر کے آپ جا رہے ہوں، لیکن اگر رخ غلط ہے تو آپ کبھی بھی ریاض پہنچ نہیں سکتے، بھلے آپ ہزارہ محنت کریں، آرزویں بسائیں، خواب دیکھیں، جد و جہد کریں، لیکن جب تک رخ صحیح نہیں ہوگا، گاڑی لاکھ صحیح سب کچھ زاد و راحلہ آپ کا مضبوط صحیح، لیکن رخ غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ ساری محنتیں اور ساری کوششیں ضائع اور رائگاں ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے رسول، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے جو جنتی ہو سکے۔ افراد مل کر کے جماعت بنتے ہیں اور جماعت ہی جنت میں، افراد جماعت مل کر کے جماعت در جماعت جنت کے اندر جائیں گے۔ ہم فرد ہیں اور ہم یہ انفرادی طور پر جد و جہد کر کے ایک جماعت تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گروہ بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بندوں کو اس گروہ بندی کا بھی حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی ایک ایسی جماعت بنو، ایک ایسا گروہ بنو، ایک ایسا طائفہ بنو کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی جماعت میں، جنتی لوگوں کی جماعت میں۔ کیوں؟ جنتی لوگوں کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت، ظاہر ہے جو جماعت جنت میں جائے گی وہی کامیاب ہونے والی۔ یہ جنت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب قبل اس کے کہ میں ان کا منہج اور اس کی علامت اور اس جماعت کی پہچان اور اس کی شناخت اور اس کے وصول اور ضابطے اور اس کے ایمان اور عقیدے آپ کی خدمت میں تشریح کروں اس کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کے لیے اس مبارک مہینے میں، جبکہ ہم سب جد و جہد کر رہے ہیں جنت میں جانے کی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس جنت کا مختصر سا نظارہ، کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے، مختصر سا نظارہ میں اس جنت کا آپ کی خدمت میں رکھوں، اور ایسا محسوس کریں جیسے آپ ہمارے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جنت تو نہ دیکھی، نہ آپ نے جنت دیکھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کے رکھی ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے اس جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جس کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، یہاں تک کہ انسان کے دل پر اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، خیال اور تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ جنت کا موسم ہے، اور جیسا کہ ہمارے برادرم فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ نے تعارف میں یہ بات کہی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے جنت سج جا، سنور جا، انتظار کر، تیرے اندر میرے وہ بندے آنے والے ہیں جو شب و روز جد و جہد عبادت بندگی میں اپنے وقت کو انہوں نے صرف کیا ہے، جو پریشان حال، جو تھکے ہوئے مدے ہوئے، دنیا میں انہوں نے نیند نہ لی، دنیا میں وہ نہ سوئے، بلکہ وہ چلتے رہے، مسلسل سفر کرتے رہے، اللہ کی راہ میں چلتے رہے، اور اب تیری
تیری باہوں میں وہ آنے والے ہیں، اے جنت سج جا سنور جا۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ جنت کیسی ہے؟ چند دیکھنے کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھ کو تو نہیں دیکھا لیکن ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے گلیاروں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور انہوں نے جنت کی کیفیت بتائی، اور خود جنت بنانے والے نے بھی جنت کی کیفیت بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے تاکہ ہم اس کے حصول کے لیے تڑپیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہ بھی ہے کہ جنت کی خواہش کریں، چاہت کریں، دعا کریں۔ صوفیہ بدباطن جو یہود و نصارہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں، جنت کی خواہش، جنت کی رغبت، اس کی چاہت نہیں کرنی چاہیے۔ جنت تو ایک ایسی عارضی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل نعت گو اشعار کہنے والے ایسے بھی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ جنت کی طرف تو ہم کبھی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اے جنت تو اپنی راہ لے، ہمیں تو فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دنیا میں جنت کو اس طرح ٹھکراتے ہیں تو یقیناً آدمی کے جو ارمان ہوتے ہیں اللہ بھی اسی حساب سے، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بندے کے خیال اور اس کے تصور اور گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ تو جنت کا انکار دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق دے توبے کی۔ بولو آمین۔ وہ جنت سے محروم نہ ہو۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو جہنم میں جانے والے انہیں بھی گھسیٹ کر کے ہم جنت میں لانا چاہتے ہیں۔ بھائی جنت جہنم جانے کی جگہ نہیں ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا مقام ہے جہاں جسم و جان جلائے جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا عذاب۔ آپ نے سماعت فرمایا فضل الشیخ جو ہے مقصود حسن فیضی حفظ اللہ سے پوری تفصیلات آپ نے سنی۔ آئیے تھوڑی سی موڈ فریش کرنے کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں، جنت میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی۔ اللہ کی قسم اگر یہ نعمتیں سنیں اور اس کے بعد ہم بدباطن رہیں، بد کردار بنے، بد عقیدہ رہیں، بد عمل رہیں، اور ہمارا کردار نہ نکھرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کے بعد کون سی شے اسے بیدار کر سکتی ہے اور اس غفلت سے اسے ہوشیار کر سکتی ہے اور اس نیند سے اسے جگا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے ایسے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ قاری نجم الحسن حفظہ اللہ نے بیان کیا نا، ایک دروازہ اسپیشل VIP کا ہے، کیا؟ باب الریان۔ باب الریان، وہ ریان گیٹ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، اور وہ صرف رمضان کے روزے داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان ہی کا روزہ صرف روزہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو۔ مہینے میں 3 روزہ ایام بیض کے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یوں اللہ کے نبی کبھی کبھی اتنے ایسے روزے رکھتے تھے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سوچتے تھے کہ آپ روزہ افطار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ تو روزہ رکھنے کی، اور جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، کیا کہ اللہ ایک روزہ اگر آدمی رکھتا ہے تو اللہ 70 برس کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے، ایک روزہ۔ یہ عام روزوں کے متعلق یہ فضائل ہیں، اور چہ جائے کہ رمضان کا روزہ، اللہ اکبر، اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس کے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنے سے لے کر 70 گنا اور بعض روایت میں 700 گنا تک اجر و ثواب کا آپ کو کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ تو روزہ ایک مستقل ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں تو فرض ہے، عام دنوں میں عاشورے کا روزہ، ایام بیض کے روزے اور ہفتے کے روزے، اسی طرح جناب علی بقرعید کے روزے، اور شعبان جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول 15 شعبان سے پہلے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس طرح کے یہ روزے مستقل موجود ہیں جس کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ وہ سب اسی باب الریان سے، VIP گیٹ سے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صائمین، روزے داروں میں سے بنائے، اور اللہ ہم سب کو اسی VIP گیٹ سے اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت کے آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ من توضأ فحسن الوضوء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ کہ جس شخص نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، بہترین وضو سے مطلب یعنی سنت کے مطابق، سنت سے بہترین وضو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی لاکھ اس کے اندر مبالغے کرے، اور لاکھ بعض لوگ آدھا گھنٹہ وضو کرنے میں لگاتے ہیں، لیکن ان کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔
سنت کے مطابق جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس طرح سے سیکھیے اس کو دیکھ کر کے. ہم بڑی 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 عجیب سچویشن ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں, لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں, کروڑوں روپے صرف کرتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے, لیکن اللہ کی اور اس دنیا کو بنانے کے لیے جو دنیا فانی ہے 40 سال 60 سال, اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڈھے انتظار لوگ کر رہے ہیں کہ یہ مرے گا کب, اور نوجوان بیماری سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے, بیماری سے پہلے موت آ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ختم ہو جاتے ہیں. ہم اس دنیا کو بنانے کے لیے کروڑ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, میرا بیٹا پائلٹ بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. ماں بچہ پیدا ہوتے ہی خواب سجانا شروع کر دی ہے کہ اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گی, اس کو میں انجینئر بناؤں گی, اس کو میں فلاں بناؤں گی, اس کو میں فلاں بناؤں گی. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس بچے کو میں جنتی بھی بناؤں گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ دنیا تو 40 سال 50 سال 60 سال 100 برس زیادہ وہ رہ سکتا ہے, لیکن جنتی بنانے کے لیے اس کے لیے آپ نے فکر کی, اس کے لیے آپ نے سوچا؟ ہم بڑے سچویشن میں ہیں کہ آج یہ فانی زندگی کو اپنا ترقی پذیر کامیاب بنانے کے لیے ہم اتنی جد و جہد کرتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو جنتی بنانے کے لیے, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو جنتی بنانے کے لیے ہم کتنی جد و جہد اور کتنی کوششیں کرتے ہیں. میرے عزیزو, وہ مقام جہاں ہماری وراثت ہے, ہمارے بابا آدم کی وراثت ہے. سب سے پہلے جنت میں جو جانے والے ہیں, گئے اور جا کر کے آئے حضرت آدم علیہ السلام, اماں حوا ہیں, اور ہم ان کی نسل ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں, ہمارے باپ ہیں, وہ پہلے باپ ہیں, اور اس وراثت کو حاصل کرنا ہے تو آدم علیہ السلام کے نقوش اور ان کے تعلیمات کو فالو کر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ تم جاؤ دنیا کے اندر اور میری ہدایت آئے گی, اس ہدایت کو جو فالو کریں گے, جو مانیں گے, اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے, انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور جنت میں جائیں گے. اس لیے اس کی فکر کرو میرے عزیزوں, اپنے بچوں کو جنتی بنانے کے لیے, اپنے بچوں کو جنتی بناؤ, خود بھی جنتی بنو. یہ جو دنیا ہم کو دی گئی ہے, ہم مسلمان ایک مختلف قوم ہیں, ہم یہود و نصارہ, کافر, غیر مسلم, پارسیوں کی طرح نہیں ہیں. ارے ہم الگ قوم ہیں, ہماری ایک انفرادی شان ہے, ہماری ایک امتیازی پہچان ہے, ہم ایک الگ کوالٹی کے لوگ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے جو سرفراز فرمایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم یہود و نصارہ اور قرد اور بندروں اور خنزیروں کے کھانے والے اور ان کی اور گائے اور بیل اور بھینس اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے نقش قدم پہ چلیں, ان کی تقلید کریں. نہیں, ہم یہاں پر دنیا کو امن اور سکون اور شانتی اور دنیا کے اندر سلامتی پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے, خود بھی محفوظ رہیں, دونوں دنیا والوں کو بھی محفوظ رہیں. ہم آمر اور ناہی ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قلادہ ہماری گردنوں میں ڈالا گیا ہے, اور ہمیں شرف اور عزت اور فضیلت اور مقام بھی اسی لیے عطا فرمایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو. اے امت محمدیہ, تم لوگوں کے لیے بپا کیے گئے, یعنی تم لوگوں کی طرح نہیں ہو. لوگ تو یہود ہیں, لوگ نصارہ ہیں, لوگ پارسی ہیں, لوگ غیر مسلم ہیں, لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لوگ خرافاتی ہیں, لیکن اے نبی سلام, میرے نبی کی امت کے لوگوں, تم کو جو ہم نے یہ شرف اور منزلت عطا فرمائی, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, لوگوں کے رہنما, لوگوں کے قائد, لوگوں کو تعلیم, لوگوں کو تعلم, لوگوں کو ادب, لوگوں کو تہذیب, لوگوں کو تمدن, لوگوں کو ثقافت, لوگوں کو تہذیب, لوگوں کو جنتی بنانے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. اب بتاؤ, اگر راہی خود ہی منزل سے بھٹک جائے تو پھر دوسروں کو رہبر خود ہی رہزن بن جائے, تو یہ بتاؤ کہ دوسرے کیسے صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, ہمارا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے. تو یہ مجلسیں جو برپا کی جاتی ہیں, ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ غیروں کی بھی الحمدللہ مشینری چل رہی ہے اور دعوت چل رہی ہے. آج ہی عصر کے ٹائم یعنی افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک شخص اسی خیمے میں آیا ہے, اور وہ مدیر مکتب جو ہیں ابو فید, انہوں نے بتلایا کہ 15 منٹ پہلے ایک فلپینی نے اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ آج ہی کی بات ہے. یہ اتنا بڑا خیمہ جو 1,25,000 جس کے اوپر صرف ہوئے ہیں, اور جہاں 5-6 ہزار لوگ ڈیلی اس افطار پارٹی کے اس کیمپ میں اور اس خیمے میں افطار کر رہے ہیں, معمولی خرچہ نہیں ہے یہ. اور اللہ کا یہ ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے شیخ منیر قبر حفظہ اللہ کا بھی, کہ جن کی جد و جہد, اور اپنے برادران کا بھی جن کی جد و جہد سے, کوشش سے, یہ وقت تو ہمارے اجتماع کا تو نہیں ہے بدھ, ہم زیادہ تر جمعرات اور جمعوں کو, لیکن یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, اور اس موقع سے ہمارے مشائخ نے فائدہ اٹھایا کہ جو بھی مل رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنا بڑا, ہم تو لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے نہیں حاصل کر سکتے, ہمیں فری میں مل رہا ہے.